مثال ہے نا جی، اصابہا وابل، تو پہنچے اس کو موسلادھار بارش۔ اچھا جی، باغ ہے، اونچائی پر ہے، اور اس کو اس کی خوراک مل گئی، پانی، بارش، تو کیا ہوا؟ باغ نے دبا کر پھل دیا، ثمرات، فآتت اکلہا ضعفین، فآتت، یہ تا مؤنث کا ہے، جزم والا تا جو ہے نا یہ مؤنث کا ہوتا ہے۔ جنتن کی بات ہو رہی ہے نا، جنتن، اس لیے مؤنث ہے۔ یہ آخر میں گولتا ہو نا، یہ بھی ایک علامت ہے مؤنث کی، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ باغ جو ہے اس نے دیا، عطا دینا ہوتا ہے نا، آتت دیا، اکلہا اپنے پھل کو، اکلہا اپنے پھل کو، ضعفین، ضعفین کا مطلب دگنا نہیں ہوتا، ویسے ضعفین کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی کر کے، کئی گنا، دگنا چگنا جیسے کہتے ہیں، تو وہ پھل دے گا، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، وابل کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ اگر وابل نہ بھی ہو اور ہلکی بارش ہو جائے تب بھی یہ ٹھیک ٹھاک پھل دے گا، باغ ہے بلندی پر زرخیز۔ تو کہا کہ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، فَإِن، پھر اگر، لم نہ، يُصِبْهَا پہنچے اسے، وابل موسلادھار بارش، تو وابل کی جگہ فتل ہو جائے، فتل ڈرزلنگ کو کہتے ہیں، پھوار کہہ لیں، ہلکی بارش کہہ لیں، پھوار ہلکی بارش، تو کہا کہ اس سے بھی وہ خوب پھل کئی کئی گنا آئیں گے، وہ بھی کافی ہے اس کے لیے، فتل۔ تو فتل ایکچولی یہ تو لام لام، یہ ہے اس کا روٹ ورڈ، اپنا معنی پھوار کے ہیں، فا تو پھر پس، یعنی پس پھوار ہی کافی ہے، ایک لفظ کی اس طرح معنی کریں گے، فتل، پھر پس اس کے لیے پھوار ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، بصارت سے ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے نا جی۔ تو آیت مبارکہ میں کیا مفہوم سامنے آیا؟ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو ربوہ، جو اونچی جگہ پر واقع ہو، تو جب اس پر می پڑے، وابل، تو کئی گنا پھل لائے۔ اگر زوردار بارش نہ بھی ہو، وابل، تو پھوار ہی سے ہی وہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا تمہارے جتنے کام ہیں، تعملون عمل سے ہے نا، عمل کام ہے، جو بھی تم کرتے ہو، تمہارے اعمال، بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بصیر بصارت سے لفظ ہے نا، بصارت سے یہ لفظ ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا یہ ہو گیا، دیکھیں 265 جو لکھا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ ہے، وہ خرچ کریں، اس کی مثال جیسے باغ، ہلکی سی بارش، فتل سے بھی کئی گنا پھل دے دے، یہ مثال ہے نا۔ 266 میں یہ ہے کہ اگر بڑھاپے میں باغ جل جائے، یہ بھی ایک مثال ہے، اللہ اکبر۔ اچھا 266، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتہا الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ
نارن فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اب یہ جو منظر ہے نا، اس کو ویژولائز کرنا چاہیے، یہ معمولی بات نہیں ہے، مثال ہے، یہ بڑی گہری مثال ہے یہ، اور یہ مثال انفاق سے کلوزلی ریلیٹڈ ہے، وہاں پر اجر چاہیے نا اللہ کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کا ایک باغ ہو، باغ جو ہے نا وہ پھلوں سے لدا ہوا ہو، نخیل اور عناب، ویسے تو بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن یہ قرآن میں یہ زیادہ الفاظ آتے ہیں۔ نخیل کھجور کو کہتے ہیں، عناب انگور کو کہتے ہیں، یہ اس ایریا میں زیادہ ہوتی تھی نا، تو جو فرسٹ ریسیپینٹ ہیں اسی مناسبت سے الفاظ آئے ہیں، ورنہ تو بے شمار پھل ہیں، پھلوں کے باغات۔ اچھا لدے ہوئے ہیں، اس کو اس طرح سمجھیں، یعنی اور ہر قسم کے پھل ہیں، کھجور انگور۔ اریگیشن کا بھی بہترین انتظام ہے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا کیا سرسبز و شاداب باغ ہوگا۔ پانی تو جان ہے نا نباتات کی، تو کہا کہ نہری انتظام وافر مقدار ہے۔ اچھا کہا ہر قسم کے پھل خوب ہو رہے ہیں، لہو فیہا من کل ثمرات، وہ باغ جو ہے نا پھل دے رہا ہے خوب۔ اچھا اب وہ جو باغ کا مالک تھا بڑھاپا آ گیا اس پر، بڑھاپا اس کیفیت میں آیا کہ بچے جو ہے نا ابھی بہت چھوٹے ہی ہیں، بچے چھوٹے ہی ہیں، تو کیا ہوا کہ ایک آگ کا بگولا اس باغ پر آیا اور فاحترقت، سارے باغ کو جلا دیا۔ اب ذرا یہ غور کرنا، یہ جو الفاظ ہیں نا کہ اصابہ الکبر، بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء۔ اب آپ دیکھیں نا، بڑے سے بڑا نقصان بھی انسان کی زندگی میں ہو جائے اور اولاد جوان ہو، تو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں ہمت کر کے دوبارہ اٹھا دیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا بعض دفعہ بڑے بڑے پلازا کو آگ لگ جاتی ہے، سمیش ہو جاتے ہیں، ختم، وہ پہلے سے بہتر ڈیولپ ہو جاتی ہیں کسی جگہ، واٹس ایور ہے، ہمت، طاقت۔ اچھا اب دیکھیں بڑھاپا یعنی اپنی طاقتیں تو جواب دے گی، بڑھاپا ہے نا، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، ہر یعنی ایج کا اپنا ایک وہ ہے، بڑھاپے میں وہ انرجی وہ نہیں رہتی کہ اس انداز سے اب باغ کو وہ بنا سکے۔ اچھا جو بچے ہیں وہ ہیں چھوٹے بہت، تو بے بسی کا عالم ہو گیا یعنی، اور باغ بالکل جل گیا۔ اس کو کیسے کیا اللہ نے؟ خرچ کے ذریعے، انفاق ہے نا، دنیا میں کرتا رہا، اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، یہاں بھی وہ دوبارہ کرنے کی کیفیت میں نہیں ہے کیونکہ بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں۔ وہاں بھی جب گیا تو کاغذ کوڑا تھا، اپنے طور پر دنیا میں بڑا خرچ کیا، دکھایا ہے نا جی، وہاں گیا کچھ تھا ہی نہیں، وہ اس لیے کہ یہاں جو خرچ کرتا رہا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اذیت بھی تھی، یہ چیز تھی نہیں، اسواد قلب سب ختم۔ اب وہاں یہ کیفیت ہے کہ نہ وہ دوبارہ اعمال کر سکتا ہے، نہ وہ دوبارہ انفاق کر سکتا ہے، وہاں سے دوبارہ تو نہیں کوئی آ سکتا نا، وہاں تو پھر بھگتنا ہی پڑے گا۔ جیسے اس شخص کی بے بسی تھی کہ بچے بھی چھوٹے، خود بڑھاپا، کچھ نہیں کر سکتا، بے بسی، وہاں پہنچ کر یہ دیکھیں یہ انظار ہے، اس میں ڈرایا گیا ہے، ذرا اس وقت سے بچو کہ بندہ اپنے تئیں کہے کہ میں تو بڑا حاتم تائی، میں تو بڑا خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، اور وہاں ایسی کیفیت ہو جائے تو اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرے، محبوب ہی ہوتا ہے نا پیسہ، ہر ایک کو پیارا ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کا ریوارڈ نہ ملے، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالوں سے بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں آپ
یہ ہے ایود احدکم، یہ حمزہ کیا کے لیے؟ حمزہ کئی معنوں میں آتا ہے نا، کیا میں، جیسے آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ کیا یودو، ود یودو ویسے یہ محبت سے نکلا ہے، چاہنا محبت کرنا ہے، اس کا فاعل بنتا ہے ودود۔ ودود اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ کی ذات ودود ہے، اپنے بندوں کو بہت چاہتی ہے، پیار کرتی ہے۔ تو لوگ عبد الودود نام نہیں رکھتے، جیسے عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الودود، یعنی ودود کا بندہ، ودود اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو یودو چاہنا، کیا چاہتا ہے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، احد ایک کو کہتے ہیں اور کم جو ہے سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، تم میں سے کوئی ایک کیا چاہتا ہے، ان کے تکونا، کانا یکونو سے ہے، تکونا ہو لہو اس کے لیے، اس کے واسطے، جنتن باغ، جنہ باغ، من اس میں، نخیل کھجور کو کہتے ہیں، کھجور، و آنابن اور انگور، انگور ہوں، یعنی باغ میں یہ فصلیں ہوں خوب، تجری جاری سے ہے، جاری ہوں، من تحتہا، تحت نیچے کو کہتے ہیں، فوقیت کا الٹ ہے، انہار نہر کی جمع ہے، نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے دامن میں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو اس کے لیے، فی ہا مؤنث کی ضمیر آ گئی جنتن کی وجہ سے، اس میں، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہیں، ثمرات ثمر کی جمع ہے، ہر قسم کے پھل، یعنی یہاں تک منظر ہو گیا کہ خوب سرسبز و شاداب باغ پھلوں سے لدا ہوا، کل ثمرات۔ اچھا، اب وہ جو باغ کا ہے مالک، فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، صابہ یصیبو پہلے بھی آیا ہے، وَأَصَابَهُ پہنچے اسے، کبر، یہاں پر کبر بڑھاپے کے معنوں میں، ویسے کبر بڑے کو کہتے ہیں نا، یعنی عمر میں بڑا، تو بڑھاپا ہو گیا، عمر میں بڑا، کبر بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاء، وَلَهُ اور اس کے، ذُرِّيَّةٌ اولاد کو کہتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اولاد کیسی ہو، ضعفا، ضعیف، ضعیف ضعف سے ہے نا، ضعیف یہاں مطلب ہے یعنی کم عمر، کم سن، یہاں پر یہ مطلب ہے کمزور اولاد، لفظی معنی تو یہی ہیں، چھوٹے ہوں، کمزور ہوں۔ اچھا، خود بڑھاپے پر پہنچ گئے، بچے بہت ہی ضعیف، کمزور، چھوٹے ہیں، باغ لدا ہوا ہے، اب اس پر ایک دم مصیبت آ گئی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، فَأَصَابَهَا پہنچے اس کو، ایثار، ایثار بگولے کو کہتے ہیں، بگولا، ایثار ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، یعنی بریک ڈاؤن اس کا نہیں، این سعود را ویسی ہے اثر سے، بگولا، بگولا بھی کس چیز کا، ہوا کا بھی ہو سکتا ہے بگولا، آگ کا، من فیہ نار، ہاں اس میں آگ ہے، آگ کا بگولا، تو فاحترقت، فاحترقت پس اس نے جلا دیا، ماضی بن گیا، تا کے اوپر جزم ہے نا، اور مؤنث کے لیے حرق، حرق جلانے کو کہتے ہیں نا، یحرقو، نہیں یہ تا سے بھی ماضی بن گیا، یہ تا جو ہے یہ ماضی کے لیے آتے ہیں جو آخر میں ہے نا، ہاں تو یہ اور ایک مؤنث کا ہے، دونوں چیزیں ہیں اس میں، تو حرقہ ماضی ہے، یہ حرقہ جلا دیا، حرق ہے نا، یہ وہاں بھی ہے نا، یحرقونہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب انہوں نے وہ بتوں کو توڑ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو جلا ڈالو، وہاں یہ لفظ ہے نا یحرقونہ۔ اچھا، تو فاحترقت پر جلا دیا، تو کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات کو، لکم تاکہ تم، تتفکرون تفکر، غور و خوض کرنا، پونڈر، تتفکرون تم غور و خوض کرو،
تو آیت میں یہ فرمایا کہ بھلا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے بھی موجود ہوں. اچھا اسے بڑھاپا آ پکڑے، اصابہ الکبر، اور اس کے ننھے ننھے بچے ہوں، ضعفاء، اور ناگہاں طور پر اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا آ پڑے اور باغ جو ہے نا فاحترقت، بس جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے. کہا کہ یہ کوئی چاہے گا؟ تو فرمایا اس طرح اللہ تم سے اپنی اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو سمجھو، غور و خوض کرو، فکر کرو. تو یہاں پر الحمدللہ یہ رکوع ہمارا مکمل ہو گیا. تو یہ 266 میں فرمایا کہ جس طرح آگ سے بھرا ہوا بگولا ہرے بھرے باغ کو یکایک تباہ کر ڈالتا ہے، بس اسی طرح یہ جو ریاکاری ہے، احسان جتلانا ہے، غریب کو ستانا ہے اذن، یہ صدقے کے ثواب کو برباد کر ڈالتا ہے. یہ میسیج ہے. اور یہ چیز سامنے آ گئی کہ اللہ نے کہا اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جبکہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو. اللہ اکبر. اصابہ الکبر، اور اثر نو کمائی کا کوئی موقع بھی نہ ہو. اثر نو کمائی ہے کیونکہ ذریۃ ضعفاء. تو یہ بات کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں ساری عمر کام کرنے کے بعد، انفاق کرنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد، آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک معلوم ہو کہ تمہارا جو سارا کارنامہ حیات تھا نا، محنت، خرچ، انفاق، وہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں رکھتا. جو کچھ دنیا میں کمایا تھا وہیں رہ گیا. آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے کچھ پھل کھا سکو. یہ بات جو ہے نا آیت نمبر 266 میں ارشاد فرمائی. تو یہ جیسے میں نے عرض کیا 3 رکوع، تو اس میں سے پہلا رکوع جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا. لیٹس سمرائز دس رکوع. بس آج کے لیے یہی ہے. نیا رکوع کل شروع کریں گے ہم. تھوڑا سا اس کو جیسے آپ نے بتایا کہ آدمی سوچتا ہے میں نے اس کو زیادہ دے دیا، تو ابھی آپ نے بتایا کیا ثواب میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ثواب کا اوبویسلی اچھا سوال ہے، کیونکہ سارا یہی انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو دیکھا جائے گا اور کوالٹی کو دیکھا جائے گا. ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا. سورہ ملک پڑھیں، یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ سے زیادہ کر کے لاتا ہے. احسن، احسن از اے سپرلیٹو ڈگری، حسن سے بہترین، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، ایک ہی ہو. اچھا اب آپ کا سوال اچھا ہے. اب یہ خیال آ گیا نا کہ یار میں نے دے تو دیا ہے اس کو اتنا پیسہ، تو زیادہ دے دیا، یہ جو بھی دیا کہ اسی پیسے سے میرا یہ کام بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. یار میں نے اس کو دے دیے ہیں، میں نے جو اس کو اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا، اس سے میں کوئی اپنی چیز بنا لیتا. تو یہ تو دیکھیں نا یہ کیا ہوا، یہ آپ نے دے تو دیا لیکن آپ کو یو آر ریپینٹنگ، پچھتاوا ہو رہا ہے آپ کو. تو اس پر تو امپیکٹ چلا گیا نا جو آپ نے خرچ کیا ہے، اس کی تو وہ بات نہ رہی نا. آپ دینے کے بعد آپ پچھتا رہے ہیں، آپ کو حسرت ہو رہی ہے یار ایسے ہی دے دیا نا.
تو یہ تو میرے کام میں تھا. یہ چیزیں یہ دیکھیں نا اسبات قلب ہونا چاہیے. آپ خرچ کر رہے ہیں آپ بالکل اسبات قلب کیا ہے وہ ٹھیک ہے یار اللہ اس سے کئی گنا مجھے دے گا, میرے جو ہے نا اس سے اور آسان طریقے سے میری ضروریات پوری ہوں گی, تو اس بات پر کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اسبات قلب الگ سے کہا ہے تثبیتاً من انفسہم, یہ ایسے الفاظ نہیں آئے, تو یہ اسبات قلب ہونا چاہیے ہے نا. اور بلکہ فخر ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے توفیق دی, ورنہ دولت سے تو ہر ایک کو پیار ہوتا ہے, روک کے رکھو روک کے رکھو, تو نے مجھے دی یہ توفیق, میں نے کیا خرچ اور تیری رضا کے لیے کیا ہے, یہ ہونا چاہیے. جی سر جی جی بارش کا باغ کے اوپر ہونا اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بارش کا اس میں کیا مفہوم آتا ہے؟ کیا مطلب کہ بارش زیادہ ہو گئی تو چلیے وہ تو پھل زیادہ ہو گئے, نہیں اس میں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اس میں باغ کے اوپر بارش کا جو امپیکٹ ہے اس کا کیا کیسے کوریلیٹ؟ نہیں جہاں چٹان کی بات ہے, 3 مثالیں ہیں یہ. باغ ہے اس کے اوپر یا تو بابلون ہوا یا فتل ہوا, ہاں تو اب جو خرچ کیا ہے انسان نے اللہ کی رضا کے لیے اس کا اس سے کوریلیشن کیسے آ رہا ہے؟ اس میں 265 ہاں ہاں اس کو ماننے سے کہ یہ اللہ کا کرم ہے, کرم کی نوعیت ہے ہاں بیسیکلی. یا ہم نے یہاں لکھا بھی ہے سر 65 کا ترجمہ. جی میں سمجھ گیا ہوں. ہاں دیکھیں اس کا ربط یہ اسی طرح بنے گا کیونکہ پہلے بھی تو دیکھیں وہ ہاں مثال یہ دی کہ باغ ہے اونچائی پر ہے نا جی. اب یہ دیکھیں یہ اس انداز سے ہے کہ 2 چیزیں آپ ذرا غور کریں نا اس پر کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ابتغاء مرضات اللہ, پورے اسبات قلب کے ساتھ کیا. اب آگے یہ جو الفاظ ہیں نا کہ اس پر وابل ہو اور وہ پھر کئی گنا پھل لائے, اور اگر وابل نہ بھی ہو تو فتل سے, یہ اس کے ریوارڈ کے انداز میں کہا ہے. یہ دیکھیں یہ اس انداز میں ہے, اس میں یہ خرچ کی بات ہو رہی ہے نا, ہے اللہ کی رضا. دیکھیں کہا کہ خرچ کر رہے ہو تم اس میں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا بھی ہے اور پورے جی کیا اچھا تو فرمایا کہ اللہ کی رضا ہے اور اسبات ہیں نا جی. اسبات قلب ہے, پورے دل سے کر رہے ہیں. اب آگے یہ اس کا جو ریوارڈ ہے نا اجر, اس کی ڈسکرپشن ہے کہ اس پر وابل رحمت الہی, رحمت الہی اس پر ان خوبیوں کی بنا پر. جب رحمت الہی, کیونکہ کوئی بھی نیک کام ہو یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی کہا کہ جنت میں داخلہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی میرے اعمال کی بنا پر مجھے داخلہ مل رہا ہے, میں تو بڑا تقوی متقی تھا. یہ صرف اللہ کی رحمت سے, رحمت الہی کی بنا پر اس کا اجر یہ کہ وہ جو بھی اس نے خرچ کیا ہے کئی گنا. پھر آگے دیکھیں کہا فتل, کہ یہ اتنی یہ عظیم چیزیں ہیں کہ اللہ کی رضا اور اسبات قلب, یہ تو خاص خصوصاً اللہ کی مہربانی کئی گنا, ورنہ پھر بھی ہر حال میں یعنی اس میں وہ امید رکھے کہ اس کو ملے گا ہی. فتل فوار کو کہتے ہیں نا, یعنی وابل زوردار ہو گیا اور فتل ہلکی بارش ہے, یعنی ہر حال میں اس کو بہترین ریوارڈ ملے گا. یہ یعنی وہ ایک انداز ہے اس کے
اجر کو ایلیبوریٹ کرنے کا کہ جس نے اس انداز میں خرچ کیے ہیں نا وہ پوری امید رکھے اللہ سے اس کے اجر کی اور اس کے انعام و اکرام کی. یہ اس انداز میں یہ چیز کہی گئی ہے. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ دیکھیے ہم نے 36 رکوع پڑھا جو 261 سے لے کر 266 آیت پر مشتمل تھا. میں ذرا کوئکلی لکھتا ہوں، یہ ریویو اور سمرائز ہی آپ کہہ لیں. 261 میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب، میں بس چھوٹا چھوٹا ایک ہنٹ سا لکھوں گا. ترغیب کس انداز میں کہا؟ 1 دانے سے 700. کوئکلی میں کر رہا ہوں، کیا خوبصورتی ہے. ذرا کوریلیشن دیکھنا. پوری آیت 262 میں کہا کہ یہ خرچ کرنے کا میتھوڈالوجی کیا ہونی چاہیے، خرچ کا مطلوب طریقہ. یہ 262 میں بتا دیا. کیا کہا کہ دیکھو نہ منم ہو نہ اذیت ہو، ولا یتبعون منم ولا اذن، اذیت نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا 263 میں پھر اس کی فضیلت بتا دی. جب آپ اتنی نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اس کی فضیلت بتا دی. فضیلت اس انداز میں کہ اگر یہ چیزیں ہیں، احسان بھی اذیت بھی، تو اس سے کہا قول معروف ہی بہتر ہے. پھر قول معروف، ایک بھلی بات جو ہے وہی کافی ہے. جو تم اتنا اپنا خرچہ کر رہے ہو اس سے تو پھر یہی بہتر ہے. اچھا 264 آئے آپ. 264 یہ جو ریاکاری دکھاوے کے صدقات ہیں، ان کی مثال بیان کی. 264 میں کیا کہا کہ صفوان پر تراب ہے، ٹیلے پر، پہاڑ پر مٹی ہے، یعنی وہ تمہارے خرچ کیا ہوا پڑا ہے، اور وہ بارش ہوئی، وابل سے بہہ گیا، ضائع ہو گئے، وابل سے بہہ گیا، ہے نا جی. اچھا تو 265 میں دیکھیں، اگر تو اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، صرف اللہ کے لیے خرچ پر اجر، اس کی مثال دی کہ وہ پھر آپ کو کئی گنا اس کا پھل ملے گا. اور کہا کہ فآتت، وہ لائے گا، اکلہا، اپنا پھل، ضعفین، کئی گنا. اچھا اب آ جائیں آپ لاسٹ 266. اب یہ مثال ہے 266 میں مثال جو نیک نیتی سے خرچ نہ کریں، ان کی مثال ہے. ان کی مثال کیا ہے کہ بھرے باغ میں آگ کا بگولا، ایثارٌ فیہ نارٌ، بھرے باغ میں آگ کا بگولا
اور وہ پھر باغ جو ہے جل کر راکھ ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے، ہے نا جی۔ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء۔ لو جی دس از دا ہول رکوع، پورا رکوع یہ آپ کا یہاں پر سمرائز ہو گیا ہے، اور یہی جو ہے نا اس میں مسالے ہیں، اس میں مسالے ہیں، ہے نا جی۔ 3-4 منٹ ہیں، 3-4 منٹ میں تھوڑا سا ایک آپ کو 7 منٹ ہے تو یہ تو آپ نے برکت ڈال دی یار اس میں، ماشاءاللہ یار، گڈ یار، میرا نہیں خیال تھا، میرے اس میں 4 منٹ ہیں۔ یہ رب کر سکتے ہیں نا یا کچھ لکھنا ہے؟ نہیں کریں آپ، آپ لکھیں جناب، آپ نہیں آرام سے لکھیں، کوئی بات نہیں یار، ہمارا ٹائم بڑھ گیا ہے، 7 منٹ ہے، فکر نہ کریں آپ، آرام سے لکھیں۔ اچھا، 3 آیات میں 3 مسالے ہیں، کیا خوبصورتی ہے یار، اللہ کا کلام ہے نا۔ 264 سے 266 کتنی آیتیں بن گئی؟ 264، 265، 266، 3 ہے نا۔ 3 آیات میں 3 مسالے دیے ہیں۔ اچھا، ایک مثال جو ہے 3 میں سے ایک مثال جو ہے وہ نیک نیتی والی ہے، اور 2 مسالے جو ہیں نا وہ بد نیتی والی ہیں۔ کیا لاجک ہے اس میں؟ وہاں 2 دیے ہیں، نیک نیتی 1 دیے ہیں، وہاں 2 اس لیے دیے ہیں کہ تم اپنی مما تحبون، جو تمہیں عزیز ترین ہے اپنے طور پر تو وہ خرچ کرو، لیکن تمہیں اس کا کوئی اجر ہی نہ ملے۔ انذار کر دیا، متنبہ کر دیا، اللہ اکبر کے ذرا اس سے بچنا۔ وہاں 2 مثالیں دیں، بس یہ میں ابھی لکھتا ہوں آپ کے لیے نا، بس یہی پھر آخری ہوگا، میں ادھر لکھ دیتا ہوں، آپ کریں لکھیں آپ اطمینان سے، اس کو نہیں ہم رب کرتے، یہاں میں لکھ دیتا ہوں، چھوٹی سی بات ہی لکھنی ہے نا، یہ میں کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھو، انفاق خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا 2 طریقے ہیں، یہ نیک نیتی سے، خوشی سے، اچھا یہ دکھاوے بد نیتی سے، چلو اس کو میں ایسے بھی کر دیتا ہوں، ایک غلط طرز عمل ہے، غلط طرز عمل سے، دکھاوا بھی غلط طرز عمل ہی ہے۔ اس کے لیے آیت 265 ایک، اس کے لیے 2 آیات 264 اور 266 2 مثالیں۔ اچھا کوئکلی میں لکھ دیتا ہوں، یہ مثال کیا ہے؟